ہمارے ساتھ ایک اور ڈیلیگیٹ جو چائنا کے سفر میں جنہوں نے ہمارے ساتھ رہے, ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے. افتخار شیرازی صاحب ہیں, بیورو چیف ڈان نیوز کے. سر تھینک یو سو مچ فار اسپیئرنگ دا ٹائم, اور آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہوئے. شیرازی صاحب, میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کیونکہ میڈیا فریٹرنیٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس ڈیلیگیشن میں, تو ایز اے میڈیا پرسن آپ کا امپریشن اوور آل چائنا کا, اسپیشلی جو ہیوبئی پروونس ہم نے وزٹ کیا اور بیجنگ جو ان کا کیپٹل, تو آپ کی کیا کی ٹیک اویز ہیں چائنا کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے, انفراسٹرکچر ماڈل کو دیکھ کے, اور ایز اے میڈیا پرسن آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ بہت شکریہ انفیکٹ ایک تو انوائٹ کرنے کے لیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تو میڈیا کے لینس سے چیزوں کو ہی دیکھنا تھا, اور جو چین اس وقت دنیا میں ونڈرز کر رہا ہے بنیادی طور پہ ان کو جا کے وٹنس کرنا یقینی طور پہ ایک بڑا اہم تھا. اور یہ میرا دوسرا وزٹ ہے. انفیکٹ میں 2017 میں بھی گیا تھا, اور اس دوران بھی ہمیں گویا کہ آئل ریفائنریز جو ریمیننگ سے بائی پروڈکٹ بنا رہی ہیں وہ کتنی کمال کی ہیں, یا ایون کہ بیجنگ ایک ان کا سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے, اور اس کو کس طرح انہوں نے پلان کیا ہے سٹی کو, اور اس کا ڈیٹا کتنا کمال سے انہوں نے ڈیولپ کیا اور اس کو مینٹین کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں وہ بھی بڑے کمال وزٹ تھا. اور ظاہر سی بات ہے جو ریسنٹ آپ لوگوں کے ساتھ, آپ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے, تو بڑی ایک نئی لرننگ ہوئی ہے. مور امپورٹنٹلی وہاں پہ ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے, بٹ اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے جو ایک ماڈل ہے میرا خیال میں بڑا ایگزامپلری ہے. کہ گویا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کئی ممالک ہیں جنہوں نے بڑی تیز رفتار ترقی کی ہے, لیکن بعد میں اس کو سسٹین نہیں کر پائے, گویا کہ اس ترقی کے عمل کو آگے لے کے نہیں جا سکے. تو چین میرا خیال میں ایک ڈفرینٹ ایگزامپل اس حوالے سے ہے. اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو دور ہے, جس کو سیکنڈ ریولوشن بھی کہا جاتا ہے چین کے اندر, اس میں اس چیز کو میک شور کیا گیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے اس کو سسٹینیبل کیا جائے, اور اس پہ کافی حد تک ان کو سکسیس بھی ملی ہے. تو میرے خیال میں وہ ہم نے جانا ہے, اور ہم سب مختلف سیشنز میں تھے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کا گورننس کا نظام کیسا ہے, وہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور جو ان کا ریسنٹلی نیا 5 ایئر پلان 15واں آیا ہے, اس کے اندر بھی بڑے جو چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے, بڑا ایگزامپلری ہے. تو میرے خیال میں لگ رہا ہے کہ جو ایک ترقی کا عمل چین شروع کر چکا ہے وہ آگے اور تیزی سے بڑھے گا بھی صحیح, اور سسٹینیبل بھی ہوگا. بالکل سر, اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا کویشچن پھر آپ سے یہ بنتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈیلیگیشن میں زیادہ تر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی پاکستان سے, تو یہ IDCPC کے بڑا اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے پورے ملک کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مدعو کیا. تو آپ کیونکہ تجزیہ نگار ہیں, آپ بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں, ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت مشکل والے کام نہیں, لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ چیزیں یار ان کو چائنا سے ضرور پک کرنی چاہیے پولیٹیکل, کیونکہ صوبائی لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو مختلف پارٹیز کی حکومت ہے اور اس میں ساری ریپرزنٹیشن تھی, تو آپ ایز این اینالسٹ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بڑے نہیں, بلند دعوے نہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی گورننس ماڈل یا کسی میں آپ کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹ لیسٹ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور پک کرنا چاہیے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں نا یو کانٹ کمپیئر اورنج ود ایپل. تو اس وقت صورتحال چین اور پاکستان کی بالکل ایسی ہے کہ آپ وہاں کے سیاسی نظام کو اور پھر وہاں کے جو پولیٹیکل گویا کہ لیڈرشپ ہے یا ان کی جو ورکرز ہیں ان کو پاکستان کی لیڈرشپ یا پھر یہاں کے ورکرز کے ساتھ آپ کمپیئر کریں. میرے خیال میں وہاں پہ ایک کنٹینویشن ہمیں نظر آتی ہے, اگرچہ 1 پارٹی رول ہے بٹ اس کے اندر ایک استحکام ہے, کنٹینیوٹی ہے. اور پاکستان کے اندر آپ نے پچھلے گویا کہ عرصے میں دیکھا ہے کہ 30 برس تو اس ملک کے اندر ماشاءاللہ رہا ہے, تو اس ملک کے اندر پارلیمنٹری سسٹم ڈسٹرپٹ ہوتا رہا ہے, سیاستدانوں کو اس طرح ایک طرح سے اسپیس نہیں مل پائی, وہ کنٹینیوٹی نہیں مل پائی کہ جس کے نتیجے میں ان کی بیسٹ وے میں گویا کہ پولیٹیکل ٹریننگ بھی ہوتی, ان کا ویژن بھی براڈن ہوتا, اور وہ اپنی جو آئیڈیاز لے کے ان کو ٹرانسلیٹ بھی کر پاتے پریکٹیکلی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے. بٹ اگین مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں میں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بیجنگ میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ MOU سائن کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈنگ رول میں آنا چاہیے. تو میرا خیال میں ایک تو یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ پالیسی میکنگ تک رہیں, بلکہ ایگزیکیوشن کے معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں آپ کو لینا پڑے گا, لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے 15 ایئرس پلان کے بارے میں جب ہمیں بتایا ہے تو میں سن کے حیران ہوا ہوں کہ وہاں پہ اس پلان کو بنانے کے لیے پبلک اوپینین کو بڑا ویلیو کیا گیا ہے, اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے گویا کہ 3 ملین 30 لاکھ گویا کہ چائنیز پیپل نے اس سارے عمل کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے اپنی سجیشنز دی,
اور وہاں کی حکومت نے ان سجیشنس کو ویلیو کیا اور پلان کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو ہے کہ آپ پبلک پلس لیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, نیڈ آف دا ڈے کیا ہے, اور ظاہر سی بات اب جب لوگوں کے پاس جائیں گے, انہیں سنیں گے, تو آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ ملک کے اندر ہمیں کن سیکٹرز کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ انہیں وہاں سے سیکھنا چاہیے کہ وہاں کے لوگ کس طرح اپنے عوام کو ویلیو کرتے ہیں, کس طرح ان کا جو پارٹیسپیٹری رول ہے اس کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ بھی اونرشپ, پبلک بھی اونرشپ لے سارے عمل کی, اور ساتھ پھر ظاہر سی بات ہے کانسنسس کے ساتھ اور پولیٹیکل ہارمنی کے ساتھ آپ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. تو میرا خیال میں وہ چین کے جو 80 کی دہائی تک گویا کہ کہا یہ جاتا ہے, اور اسٹیٹس بھی بتاتے ہیں کہ پر کیپٹا انکم پاکستان سے کہیں پیچھے تھا, پاکستان آج اس سے آگے تھا, آج وہ دنیا کی دوسری معیشت ہے اور پاکستان سے 50 گنا بڑی معیشت بن چکی ہے. تو میرے خیال میں ڈفرینس یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نظام کے اندر, دوسرے پبلک کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے, پبلک پلس لے کے پالیسیز بنائیں اور پھر ان پالیسیز کی اونرشپ بھی لیں. تو میرے خیال میں وہی کچھ ہو سکتا ہے جس وقت چین میں ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل, بڑی زبردست سجیشن ہے سر یہ. اچھا, ایک کوشچن میرا سر تھوڑا سا ایکیڈیمک لینس سے ہے جو میں نے بھی محسوس کی اور میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں. جتنی بھی ہم نے یونیورسٹیز وزٹ کی یا انڈسٹریز یا فیکٹریز کا انہوں نے دورہ کیا, ہمیں ان کا آپس میں بڑا مضبوط ایک کنیکشن نظر آیا, جبکہ جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے اس میں جو میں نے ایک پرسنلی چیز مس کی ہے کہ یونیورسٹیز بالکل ڈسکنیکٹ ہوتی ہیں انڈسٹریز کے ساتھ, اور اسی طرح ہمارے بچے بالکل کتابوں کی حد تک محدود ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اس بات کو ایگری کریں گے کہ چائنا میں دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم پہلے یونیورسٹی جاتے تھے تو اگر ہم انڈسٹری میں تو صاف ہمیں وہ ڈائریکٹ ان کا ایک لنک نہیں نظر آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ ماڈل اپنایا جا سکتا ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ کنیکشن ہونا چاہیے یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کا, اس طرح جس طرح چائنا میں ہم نے دیکھا؟ میرا خیال میں ہم جو بار بار بات کرتے ہیں کہ 60% پاپولیشن ہماری بلو 30 ہے, گویا کہ ہمارا بہت بڑا ہیومن کیپٹل, بہت بڑا ایسٹ, ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ شاید ایسا کوئی ملک بھی نہیں ہے, پاکستان ایسا ہے کہ 60% آپ کی پاپولیشن ینگ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جو اور ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کتنا بڑا گویا کہ آپ دیکھیں اس کے لیے کتنی فنڈز ایلوکیشن ہوتی ہے, اس کو کتنا اہمیت دی جاتی ہے. تو میرا خیال میں وہ یہی ہے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر ضرورت کیا ہے, کس طرح کی لیبر فورس چاہیے آپ کو, اور آپ کے انسٹیٹیوشنز کو وہ لیبر فورس پروڈیوس کرنی ہے. تو یہی وجہ ہے میرے خیال میں. اگین ڈفرینس وہی ہے کہ پاکستان کے اندر شاید R&D بہت سارے لوگوں کو تو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا, اور حکومت کے اینڈ پہ کہ جنہوں نے پالیسیز میکنگ کرنی ہے, جنہوں نے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہیں, شاید اس کو اتنا اہمیت نہیں دے پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگین آپ نے بالکل اہم نقطہ اٹھایا کہ وہاں جو بڑی کنیکٹیوٹی نظر آئی ہمیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اور انڈسٹری کے درمیان, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے اینڈ کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے, وہاں سے جو ان پٹ آتا ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگلی وہ لوگوں کو وہاں پہ تیار کر رہے ہیں. تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے خیال میں ہمارے بہت سے لوگ یورپ اور باقی ممالک میں جا کے ان چیزوں کو پریکٹس کر سکتے ہیں, تو اپنے ملک کے اندر کیوں نہیں؟ بٹ اگین پرابلم وہی ہے نا کہ یہاں پہ تھوڑا سا اب ون اسٹیپ فارورڈ جا کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اونرشپ لینی پڑے گی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو میجر ہمارا فیلئر کا کاز ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اینڈ پہ جو اونرشپ ہونی چاہیے پالیسیز میکنگ سے لے کے ایکسیکیوشن تک, اس میں بڑا لیک کر رہے ہیں ہم. صحیح, بالکل, بہت شکریہ سر. اچھا, ایک اگلا کوشچن یہ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنے باقی پارٹیسپینٹ سے بھی پوچھا کہ ایسے ڈیلیگیشنز نارملی پاکستان سے چین کی طرف جاتے ہیں جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے فیوچر میں کہ چائنا سے مختلف لوگوں کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے, جس میں سیاستدان بھی ہوں, جس میں پالیسی ایکسپرٹس بھی ہوں, تھنک ٹینک کے لوگ ہوں, بزنس کمیونٹی ہو؟ اسپیشلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے ادھر دیکھا تقاریر میں بھی انہوں نے کہا کہ سی پیک 2.0 کا جو اسکوپ ہے وہ بالکل مختلف ہے. 1 میں اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھا تو 2 زیادہ B2B فوکسڈ ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ IDCPC جیسے اداروں کو اگر وہ پاکستان سے ڈیلیگیشن بلا رہے ہیں تو چین سے بھی پاکستان, تاکہ وہ بھی یہاں کے آ کے ورک ایٹماسفیئر کو دیکھیں, اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے اور سجیشنز ہیں ان کے لیے؟ نہیں, میرا خیال میں بڑا ہی ضروری ہے. ہمارے نیبرہڈ میں کتنی بڑی سکسیس سٹوری ہے, تو سکسیس سٹوری ظاہر سی بات ہے ایک لمیٹڈ لیول پہ اگر گروپس کے اور اس طرح کے ڈیلیگیشن کے انٹریکشنز اور ایکسچینج ہوتے رہیں گے تو میرا خیال میں وہ میس لیول پہ نہیں پہنچ پائے گی. تو میری سجیشن تو یہ ہوگی کہ وہاں سے ڈیلیگیشن ضرور آئیں, بٹ وہ صرف ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ لیول پہ یا تھنک ٹینک لیول پہ انٹریکٹ کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ جس ایریا کا ایکسپرٹیز وہاں سے آئے
وہ ان ایریاز میں جائے, وہ کالجز میں جائے, وہ یونیورسٹیز میں جائے, وہ انڈسٹری میں جائے, وہ ٹاؤن پلاننگ میں جائے, باقی اداروں میں جا کے وہاں پہ اپنے انپٹ دیں کہ چین نے ان ایریاز کے اندر اپنی سکسیس سٹوریز کو کیسے میک شور کیا اور کیسے اس کو سسٹینیبل بنایا. تو میرے خیال میں ہمارے تعلیمی ادارے ہوں, ہمارے ٹاؤن پلانرز ہوں, ہمارے پالیسی میکرز ہوں, یا ایگزیکیوشن کے اینڈ پہ جتنے ذمہ دار لوگ ہیں, ہم تمام کے ساتھ وہ جا کے انٹریکٹ کریں اور اپنی سکسیس سٹوریز ان کے ساتھ شیئر کریں. تو میرے خیال میں یہ نالج سیکنگ کا بہترین ذریعہ بھی ہوگا, اور اس کے ذریعے ہم اپنی پالیسیز کے اندر جو فلاز ہیں, اپنے ایگزیکیوشن کے اندر جو شارٹ کمنگز ہیں, ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بالکل سر, یعنی آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس آپس میں ایکسچینج کریں اور وہ بالکل گراؤنڈ لیول تک ان کی ایکسپوجر ہو. بہت زبردست سجیشن ہے. ایک سر ادھر میڈیا ریلیٹڈ کویشچن یہ آیا کہ جو جیسے ویسٹرن پروپیگنڈا ہے جو پاک چین تعلقات کے بارے میں, اس کو کرب کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اگر چائنا اتنا میڈیا ان کا ایکٹیو نہیں, تو پاکستانی میڈیا کا کیا رول ہے کہ وہ کیسے پاکستان چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کو پازیٹیو طریقے سے اجاگر کرے. کیونکہ ہم اگر میں ایز اے لوکل چینلز دیکھتا ہوں شام میں, تو میں نے بڑا کم دیکھا ہے کہ پاک چین کے اوپر میڈیا میں کوئی بات چیت ہو رہی ہو. جب ایسے کوئی ٹورز ہوتے ہیں اس میں تو ہوتا ہے, لیکن ریگولر شوز میں نہیں. تو آپ اپنی کمیونٹی میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی آپ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان چائنا کا ریلیشن, یا اوور آل ریجنل سچویشن پہ زیادہ بات کرنی؟ یقیناً انفیکٹ ایک تو پاکستان از اے لینڈ آف ہیپننگز, جہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس قدر زیادہ ہوتی ہے. پھر اگین ریجن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید یہ امپورٹنٹ قسم کا ایریا بہت امپورٹنٹ ہے. گویا کہ پاکستان چائنا ریلیشنز ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے وہاں پہ بھی نقطہ اٹھایا کہ سی پیک کو تو ہم گیم چینجر کہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, بہت بڑی اس کی ایک اہمیت ہے. بٹ دیکھا جائے تو اس حوالے سے میڈیا کے اندر جو اس سے متعلق گفتگو ہے شاید ہارڈلی 1% بھی نہیں ہوگی, اس سے بھی کہیں کم ہے. تو ایک ایسا منصوبہ, ایک ایسی دوستی, ایک ایسی فرینڈشپ کہ جو پاکستان کی کہانی کو یکسر بدل کے رکھ سکتی ہے, اور اس ملک کے جو اس وقت اکنامکلی ہر حوالے سے کمپرومائزڈ ہو چکا ہے, اسے دوبارہ ایک انٹرنیشنل ارینا پہ ایک ریسپیکٹیبل کنٹری کے طور پہ لا سکتی ہے وہ دوستی. ہم اس کو ڈسکس ڈبیٹ ہی نہیں کرتے. بٹ میرے خیال میں میڈیا کے اینڈ پہ تو اپنی ایک نالائکی ہے سو ہے, بٹ جن اسٹیک ہولڈرز نے اس کہانی کو عام آدمی تک پہنچانا بھی ہے اور اس کو سکسیسفل بھی بنانا ہے, تو میرے خیال میں اس اینڈ پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ جو میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ بڑی لیک کر رہی ہے, اس میں بڑی کمیاں ہیں. تو میں اپنے چائنیز دوستوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ میڈیا کے ساتھ فریکوینٹ انٹریکشن بڑا ضروری ہے. اور ہم اگر ویسٹ کی بات کرتے ہیں, ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ اب لیول آف انگیجمنٹ, آپ ایک تھنک ٹینک کو بلانگ کرتے ہیں اس کو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کنٹینویشن کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہے. وہ اپنا جیسا بھی نیریٹو ہے, جو ان کے آئیڈیاز ہیں, ان کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چین کے اینڈ پہ یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں, تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کو اگر انگیج کیا جائے اور ان کو آپ اپنی سائڈ کا نیریٹو بتائیں گے یا اپنی سائڈ کی کہانی بتائیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا ریلیکٹنٹ ہوگا اس کو بیان کرنے میں, ضرور کرے گا. بالکل, بہت شکریہ سر. آخری کوشچن سر میرا آپ سے اس سلسلے میں کہ ہمارے ادھر موجودگی میں ہی 75ویں جو سالگرہ ہے پاک چین دوستی کی وہ منائی گئی, وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ کے ہمراہ اس میں شرکت کی. آپ سے میں ایز این اینالسٹ ایک 1 پوائنٹ آخری ٹیک اوے لینا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 75 سال کے بعد اگلے 75 سال یا اگلے آنے والے وقتوں کے لیے اس دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور وہی بات کہ 1 کی لیسن پاکستان کو جو چائنا سے لے سکے آگے کے لیے, فیوچر کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ بھئی اب تو آل دو وی آر ٹو لیٹ, بٹ اگین ابھی بھی ہمارے لیے یہ بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے نیبرہڈ کے اندر اتنی کمال کی جو ڈیولپمنٹ اور ترقی ہوئی ہے, اور وہ ایک ایسا دوست کہ جو جس کا سلوگن یہ ہے کہ بی پارٹنر ان پروگریس, تو وہ دوستی میں آپ کو اپنا ہم سفر بنانا چاہتا ہے. اور میں IDC PK بھی جو لوگ وہاں پہ گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا یہ جملہ مجھے بڑے دل کو لگا کہ when the destiny is same why we shouldn't walk together. تو ہمیں ایک ساتھ چلنا چاہیے نا. اور ساتھ میں گویا کہ جب یونیورسٹی میں ہم گئے تو وہاں کے بھی چانسلر نے جو بات کی ہے کہ یو کین لوز یور شیپ بٹ ڈونٹ لوز چائنا فرینڈشپ. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ کہ چین کی دوستی کو ہرگز نہیں لوز کرنا چاہیے, اور پھر اگر ہماری منزل پروگریس پراسپیرٹی ہے, اس ورلڈ کو پیسفل بنانا ہے اور لوگوں کی میزریز کو دور کرنا ہے, تو یہ تو ان کا سلوگن ہے, یہ تو ان کا موٹو ہے, تو پھر ہمیں ساتھ چلنا چاہیے.
اور بہتر یہ ہوگا کہ چائنیز ماڈل کو بہتر انداز میں ہم اسٹڈی کریں. ہم گئے ہیں وہاں پہ بڑا انتھوزیازم دکھایا ہم نے, بڑی جوش کے ساتھ اس سال کے اینیورسری کو منایا ہے. وہاں پہ بڑی جوشیلی تقریریں دی ہیں, لیکن یہ پچھلے 70-75 برسوں میں ہم یہ تقریریں سننے. اب وقت ہے کہ میرے خیال میں چیزوں کو سیریسلی لیا جائے, اور بہتر یہ ہوگا کہ عوام کے مسائل کو دور کرنے کے لیے چائنیز ماڈل کو اڈاپٹ کیا جائے. چلیے, بہت شکریہ جی شیرازی صاحب, بڑی انسائٹ فل گفتگو تھی, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ.